ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلس محفلیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل عطاری، حضرت آپ کو خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا نام عبدالستار عطاری ہے، میں شکر گڑھ سے آیا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، ایک رکعت رہ گئی ہے لیکن امام صاحب کے ساتھ ہی ایک طرف سلام پھیر دیا، تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نماز ایسے ہی درست ہو جائے گی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب کے ساتھ اگر سلام پھیر دیا مسبوق مقتدی نے، یعنی اس مقتدی نے جس کی کچھ رکعتیں نکل گئی تھیں، تو اسے حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، لیکن پھر بھی کسی نے بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے بھولے سے سلام پھیرا ہے اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ ہی سلام پھیرا تھا اور یاد آتے ہی اب یہ دوسرے سلام میں شرکت نہ کرے اور کھڑا ہو جائے، تو اسے اپنی بقیہ رکعت کی ادائیگی میں سجدہ سہو اس پر لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے امام صاحب کے ساتھ دونوں سلام پھیر دیے، اب سلام پھیرنے کے بعد پھر اسے یاد آتا ہے کہ میری تو ایک رکعت نکل گئی تھی، تو اب یہ کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت ادا کرے۔ ادا کرنے کے بعد اب اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب اسے بلا تاخیر کھڑا ہونا تھا اور اس نے امام کے ساتھ دوسرا سلام بھی پھیر دیا۔ اب اس کے قیام کی طرف کھڑے ہونے میں، یعنی قیام کی طرف جانے میں تاخیر ہوئی، اس تاخیر کی وجہ سے انہیں سجدہ سہو آخر میں اپنی رکعت کے کرنا ہوگا۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ اگر انہوں نے دونوں سلام پھیر دیے، اب یاد آیا کہ ہمیں تو ایک رکعت یا دو رکعتیں ادا کرنی تھیں، تو اب وہ اس نماز کو گویا وہ اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی اس نماز کو درست کرنے کا چانس انہیں حاصل ہے، ٹھیک۔ اور جب عبادت کو درست کرنے کا موقع آدمی کے ہاتھ میں ہو، اس کی اصلاح کرنے کا، درست کرنے کا، تو پھر اس کو یوں باطل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یاد آتے ہی فوراً یہ کھڑے ہو جائیں، نئے سرے سے نماز شروع نہ کریں، اسی نماز کو کنٹینیو کریں، جو رکعت رہ گئی تھی اس کو ادا کریں۔ اور جو عرض کیا کہ اگر امام کے ساتھ پہلا سلام پھیرا بلا تاخیر امام کے ساتھ ساتھ، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اور اگر دو سلام پھیر دیے امام کے ساتھ پھر یاد آیا، تو اب یہ اپنی آخری رکعت جو ان کی رہ گئی ہے اس کے بعد اس کے آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے، تو نماز ان کی درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نماز۔ اور پہلے سلام میں بھی اگر بالکل امام کے ساتھ ساتھ ہو، اس میں کوئی چانس ہے؟ اس میں یعنی جیسے امام صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ مسبوق مقتدی بھی امام کے سلام کے ساتھ ساتھ وہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے نارمل مقتدی امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیر رہے ہوتے ہیں، تو اس نے بھی اپنے آپ کو تمام رکعتوں میں شامل مقتدی کی طرح امام کے ساتھ شمولیت رکھتے ہوئے سلام پھیرا ہے، تو اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اور یاد آتے ہی فوراً یہ امام جب دوسرا سلام پھیر لیں، تو بہتر یہ ہے کہ جب امام صاحب دوسرا سلام پھیر لیں اس وقت پھر یہ اپنی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ ویسے کچھ نہ کوئی تاخیر ہو ہی جاتی ہے، یعنی یہ ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ امام کے بالکل معیت میں ہی سلام پھیرے، وہ مطلب وہ شمار معیت میں آئے گا، لیکن امام نے جیسے سلام پھیر لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
اب یہ بعض مقتدیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تحیات پڑھنے میں یا دیگر درود شریف وغیرہ پڑھنے میں، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ اپنا الگ سے سلام پھیرتے ہیں. صحیح. اگر امام دوسرا پھرتا وہ پہلے پھیرتا. وہ ہاں اس طرح. تو اب اگر ایسا ہوا اس مقتدی کے ساتھ کہ امام نے ایک سلام پھیر دیا، اب یہ مقتدی جو مسبوق ہے یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں امام کے ساتھ شروع سے ہی شامل تھا. اب اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر سلام پھیرا ہے تو یہ اپنی بقیہ رکعت کو ادا کرنے کے لیے جو قیام تھا اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے. اس تاخیر کی وجہ سے انہیں سجدہ سہو کرنا ہوگا. جی مزید. میرا مسئلہ ہے میری اپنی اولاد نہیں ہے نا، تو میں نے ابھی بھائی سے بچی لی ہے چھوٹی نا، تو اس سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا میں ڈومیسائل یا سرٹیفکیٹ وغیرہ میں اپنے نام پہ بنوا سکتا ہوں، یہ معلومات کرنی تھی. ٹھیک ہے مزید. محمد نعمان اطاری راولپنڈی کینٹ سے بات کر رہا ہوں. دارالفتاء اہل سنت کے تمام علماء کرام کو اور بالخصوص امیر اہل سنت کو بھی دارالفتاء کے 2000 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو لمبی عمر، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بالخیر عطا فرمائے. الحمدللہ جب بھی دارالفتاء کی ایپیسوڈ دیکھی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور بہت ایزلی بندہ مسائل جو اس کے بعض اوقات دماغ میں آ رہے ہو تو وہی سوال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جواب بہت اچھے طریقے سے تفصیلاً علماء کرام جواب دے رہے ہوتے ہیں. تمام علماء کرام سے دعاؤں کی عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. 2000 پروگرام کے بعد ہی ماشاءاللہ دعائیں بھی آپ کی طرف سے موصول ہو رہی ہیں، مبارکباد بھی آ رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ بھی دیکھیں ناظرین کرام، جو پروگرام ہمارے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور وہ یوٹیوب پر بھی باقاعدہ موجود ہیں. دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی کئی اس طرح کے شارٹ کلپس ہیں اور روزمرہ کی بنیاد پر ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں. یعنی میں کہتا ہوں کہ کئی ایسے مسائل ہوں گے کہ جو آپ خود ہی دیکھیں تو آپ کو باقاعدہ وہ فتوے کی صورت میں بھی مل جائے. اگر آپ نے کسی کو بھیجنا ہے تو بھی آپ کو اس کی بھی رہنمائی، وہ بآسانی آپ کسی کو وہ فتویٰ بھیج سکتے ہیں، وہ شارٹ کلپ آپ وہ بھیج سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی اس سے پہلے جو سوال ہوا گود لینے کے حوالے سے شرعی کام، تو دارالفتاء اہل سنت کی جو ویب سائٹ ہے، آپ اس ویب سائٹ پہ جا کر سرچ آپشن ہے، آپ گود لکھ کر بالفرض سرچ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا مطلوبہ یہ فتویٰ، یعنی بعض ایسے نارمل ہوتے ہیں سوالات کہ جس کو بکثرت لوگ وہ پوچھتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ ہم نے پورے فتاویٰ اپلوڈ کیے ہیں کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں. PDF کسی کو بھی آپ نے شیئر کرنی ہے تو وہ بآسانی آپ ان کو بھیج سکیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی سہولت ہے. تو اس طرح کے کئی آپ کو شرعی مسائل بھی وہاں پر ملیں گے. بہرحال جمیل صاحب کیا کہیں گے، گود لینا ہے تو اس کے کوئی ابتدائی چند بنیادی مسئلے آپ ارشاد فرمائیں. کسی آدمی کا دوسرے کی بچی یا بچے کو اپنے زیر پرورش لینا یہ عمل جائز ہے، لیکن اس کے اندر چند باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. ان میں سے ایک تو یہ کہ اس بچے یا بچی جو بھلے آپ کے بھائی کا ہو یا آپ کی بہن کی اولاد ہے یا کسی دوست یا اجنبی شخص سے آپ نے بچہ ایڈوپٹ کیا ہے، تو اس بچے کی ولدیت میں، اس بچی کی ولدیت میں جو پرورش کرنے والا ہے وہ اپنا نام نہیں ڈال سکتا، بلکہ جو اس بچے کے حقیقی والد ہیں ولدیت کے کالم میں اسی اصل والد کا ہی نام آئے گا. بھائی سے لیا ہے تو بھائی کا نام آئے گا، اگر اپنے بہن سے لیا ہے تو بہنوئی کا نام آئے گا، کسی دوست سے لیا ہے تو اس کا نام آئے گا. تو ڈاکومنٹس وغیرہ، یعنی عام طور پہ بچے کا جو سب سے پہلا جو بنتا ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ کمپیوٹرائزڈ، اس کمپیوٹرائزڈ برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر ہی اصل والد کا نام ہوگا. اب اسی پہ ڈیپینڈ کر کے آگے بچے کے بے فام، اور پھر آگے بچہ کسی تعلیمی ادارے میں اگر داخل ہوتا ہے تو اس کے ڈاکومنٹس ہوں گے، پھر آگے چل کے میٹرک وغیرہ کے، پھر NIC، پھر آگے مختلف ڈاکومنٹس کا ایک سلسلہ طویل شروع ہو جاتا ہے. تو ابتدا ہی سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے ایسے گود لیے ہوئے بچے، ایڈوپٹڈ جو بچے ہیں، ان کی ولدیت میں اصل والد ہی کا نام لکھا جائے. پھر دوسری چیز اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ اگر آپ نے ایڈوپٹ کیا ہے کسی بچی کو، اور وہ بچی اگر آپ کی اپنی بھتیجی ہے یا بھانجی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی پہلے سے ہی محرم ہے اور آپ اس کے
لیے اجنبی نہیں ہیں۔ اور اگر بچی کسی ادارے سے لی ہے یا بچی اپنے کسی دوست سے لی ہے تو اب وہ بچی آپ کے لیے ہوگی غیر محرم، اور یوں آپ دونوں کا رشتہ غیر محرم کا ہی رہے گا۔ اب اس بچے یا اس بچی کو کوئی ایسا ذریعہ ہو اپنا محرم بنانے کا تو اس ذریعے کا وہ اختیار کیا جائے، مثلاً اپنے بھائی کی جو زوجہ ہیں، بھائی کی جو اولاد ہے ان سے، تو اہلیہ سے، یعنی بھابھی سے اس بچی کو دودھ پلوا دیا جائے تو آپ رضائی چچا بن جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ محرم بن گئے۔ اسی طرح کوئی ایسی صورت کہ اپنی بہن کے ذریعے سے دودھ پلوا دیا جائے تو آپ رضائی ماموں بن جائیں گے، تو یہ محرم والا ایک رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اور اگر بچے کسی لڑکے کو ایڈوپٹ کیا ہے تو اب یہ مسئلہ یہاں آئے گا کہ آپ کی اہلیہ کے لیے وہ ایڈوپٹڈ بچہ کیا ہے۔ اگر اس نے اپنی بہن سے لیا ہے تو وہ بھانجا ہوگا، بھائی سے لیا ہے بھتیجا ہوگا، اور اگر کسی اجنبی سے لیا ہے تو پھر یہ بچہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ تو اب یہاں پر بھی کوئی ایسی محرم بنانے والی صورت اختیار کی جائے، کیونکہ جب بچے بلوغت کے عمر میں جب داخل ہو جائیں گے یا بچی بلوغت کی عمر میں داخل ہو جائے گی، بلکہ بعض اوقات تو 9 سال کی عمر سے ہی لڑکی کے لیے کچھ پردے کے احکامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اب یہ جو وقت آئے گا اجنبیت ہونے کی صورت میں پردے کے احکام، تو اس موقع پر مسلسل پردہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی شرعی رہنمائی لے لی جائے۔ تو اس وقت ہم چینل کے ذریعے جتنا بیان کر سکتے تھے مختصر وہ عرض کیا۔ تو اگر کوئی آپ کا واقعی جینین ایسا مسئلہ ہے تو پھر آپ دارالفتہ اہل سنت اگر آپ کے شہر میں موجود ہوں تو آپ وہاں براہ راست دارالفتہ تشریف لے آئیے۔ اور بھی بہت سارے احکامات اس ایڈوپٹ کیے ہوئے بچے کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، وہ سارے پھر آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ اچھا، اس میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ نکاح کے وقت پوچھے نہیں کہ وہ نکاح کس نام سے جو ہے وہ، تو میں نے ایک جنازہ بھی پڑھایا تھا، تو اب جنازے میں ہم کو باقاعدہ ولدیت تو نہیں پوچھتے، لیکن وہاں بھی باقاعدہ مجھے آگے ہو کر کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا بیٹا تو ہے، مطلب لیکن یہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو ہے لیکن بیٹا معروف انہی کا بیٹا ہے لیکن ان کا نہیں ہے، ان کے والد کا نام وہ ایک اور ہے۔ تو یعنی سے اندازہ ہوا کہ ہمارے شاید عوام نے اس کو مخصوص تو سمجھ لیا ہے کہ یہ نکاح ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اور جنازے کے وقت کیا کرنا ہے، دعا کے وقت کیا کرنا ہے، باقی اب پوری زندگی بھلے کتنے سال ہوں تو وہ اس میں اس کی رعایتیں نہیں کرتے۔ تو نکاح میں بھی اس طرح کے مسائل نہیں ہیں۔ نکاح بھی اگر وہ اصل والد کی بجائے جس کی طرف منسوب تھا اور لوگوں میں مشہور تھا اسی حوالے سے نکاح تو ہو جائے گا۔ صرف نکاح کے ساتھ تو یہ مسئلہ خاص نہیں ہے، لیکن اس کو ویسے ہی سیکھنا سمجھنا چاہیے۔ اچھا جمیل صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کے رشتے آپ نے بیان کیے ہیں، تو اب اس میں بھی کوئی قریب میں نہیں ہوتا ایسا کہ بھی قریب میں، تو اس کی بھی کوئی گنجائش ہوتی مزید آگے کچھ ایسے رشتے کہ عام طور پہ ہم کہیں کہ بھئی کسی کے بہن نے دودھ پلا دیا یا بھابھی نے دودھ پلا دیا، اس طرح بھتیجی بھانجی کوئی اور اس طرح نہیں؟ اس طرح بھی ممکن تو ہے کہ اگر بالفرض بہن یا بھائی یعنی بھابھی وغیرہ کی طرف سے ایسی کوئی صورت نہیں بن پا رہی کہ اس ایڈوپٹ کیے ہوئے بچے یا بچی کو دودھ پلا کر رضاعت کا رشتہ ثابت کر دیا جائے، تو اب یہ نیچے کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ مثلاً بھتیجا ہے، شادی شدہ ہے، فیملی ہے، اس کی اولاد ہے، تو اس بھتیجے کی بیوی کا دودھ پلوا دیا جائے، صحیح، یا بھتیجی ہے، بھانجی ہے، تو یہ کیا رشتہ بن جائے گا؟ مثلاً بھتیجے کی بیوی سے یا بھانجی کی، ہاں، تو اب اس میں یا بھانجی کا ہی پلا دیا، اگر مثال کے طور پہ بھتیجے کی بیوی کا دودھ پلایا جو بھتیجے کی اس کے ذریعے اولاد بھی ہے اور اس کا دودھ اس بچے کو پلا دیا گیا ہے لڑکے کو، تو اب بھتیجے کے اعتبار سے تو یہ چچا تھا، اب وہ بھتیجے کا بن جائے گا رضاعی بیٹا، اور یہ ایک طرح سے رضاعی دادا بن جائے گا۔ ٹھیک، تو رضاعی دادا ہو جائیں گے۔ بھتیجی کے حوالے سے اگر لیں تو اس میں بھی آئے گا کہ اس کے بھائی نانا ہوتے ہیں اور یہ رضاعی نانا بن جائے گا۔ تو یوں یہ رشتے یعنی ممکن ہے، ایسا نہیں کہ بعض اوقات ایک دو رشتوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آگے نہیں، تو اس طرح بھی ممکن ہے۔ اور یہ ایک دودھ کا رشتہ یہ شرعی مسئلہ ہے باقاعدہ، جب یہ قائم ہو جائے گا، اور اس کی جو لمٹ بیان کی گئی ہے کہ 2 سال کے اندر اندر ہی پلائیں اگر اس طرح کا کوئی رشتہ قائم کرنا ہو۔
جائز نہیں ہوتا کہ 2 سال کے بعد بھی ہم بچوں کو، وہ چاہے آپ اپنی والدہ کا یا کسی اور عورت کا دودھ پئیں، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ 2.5 سال کے اندر اندر اگر کسی نے بالفعل پلا دیا تو وہ گناہگار ہوگا جس نے 2 سال کے بعد پلایا، لیکن دودھ کا رشتہ بہرحال قائم ہو جائے گا۔ تو جب بھی اس طرح کا ہو تو اس کو ابتدا سے ہی ان معاملات کو حل کر لینا چاہیے۔ مزید کچھ SMS بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے، اور چلیں انہی کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کی جو اجتماعی محفل ہوتی ہے اور آواز مائک میں بلند ہے اور اس کے سبب باہر چلی جاتی ہے، کئی دفعہ اس پر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی مذاکروں میں ان سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور یہ تلقین بھی کی ہے کہ اسلامی بین خواتین اپنی جو محافل ہیں جہاں بھی ہیں، اولاً مائک نہ ہو اور آواز بھی اتنی ہو۔ مائک کے بغیر بھی اگر آواز کہیں جاتی ہے تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ آواز جو بطور خاص طرز والی ترنم والی آواز ہے تو اسی کی تو اور شدت سے ممانعت ہے، اور یہ کسی ایسے کمرے میں ہی ہو محفل کہ ان کی آواز غیر محرموں تک نہ جائے۔ مائک ہے تو پھر اور اس کی سختی سے اس کی ممانعت کی جائے گی۔ ہاں کوئی اندر تہہ خانہ ہے، کسی اور جگہ ہے اور مائک سے آواز بالکل باہر نہیں جاتی، پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح کا بہت کم ہوتا ہے۔ اور اب تو کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جمیل صاحب باہر بھی مائک سننے میں آئے کہ یہ لگے گلیوں میں محفلی گلی میں نہیں ہو رہی تو پوری گلی میں ہی مائک لگا دیے، تو یہ ٹھیک طریقہ کار نہیں ہے۔ سفر میں نماز کا جب معلوم نہ ہو تو اب وقت معلوم نہیں ہے یا کیا چیز معلوم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ لکھا اتنا ہی ہے، سفر میں نماز کا جب معلومات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قصر نماز کے حوالے سے کہیں کہ یہ معلومات نہیں، ہم پوری پڑھتے رہیں۔ بہرحال آپ کیا کہیں گے؟ سفر میں کسی کو قبلے کا معلوم نہیں، ہم ان کے سوال کو تھوڑا کھول لیتے ہیں، تو قبلے کے لیے وہ پہلی بات یہ کہ قبلے کے لیے کیا کریں گے؟ سفر میں آدمی کو، چونکہ مسلمان ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ سفر کے دوران بھی ایسے مقامات آتے رہتے ہیں جہاں مسجدیں موجود ہوتی ہیں، جیسے پیٹرول پمپس وغیرہ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر، تو ان میں عام طور پہ اس کے ساتھ مساجد کا پورا باقاعدہ اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سفر کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پہنچے جہاں مسجد موجود ہے تو پھر ہمارے لیے یہ آسانی ہے، ہم مسجد میں جا کر یا سمت قبلے کا مسجد کے محراب سے اندازہ لگا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں قبلہ رو ہو کر۔ اگر ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر مسجد بھی نہیں ہے، جہاں پر آبادی مسلمانوں کی بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں کسی سے یہ معلوم کر سکیں کہ قبلہ کہاں ہے، اب ایسی جگہ اور جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ہماری طرح قبلے کی شناخت کے حوالے سے نا بلد ہیں، نا واقف ہیں، تو اب ہم کریں گے تحری۔ تحری یہ دل کے غور فکر کرنے کا نام ہے۔ اب جس جگہ ہم کھڑے ہیں تو اس جگہ اگر دیکھا جائے تو کسی بھی جانب قبلہ ہو سکتا ہے، تو اب غور فکر کیا جائے گا دل میں اگر ہمارے کسی بھی ایک جانب قبلہ رو ہونے کا جو پہلو ہے یہ غالب ہو جائے، راجح ہو جائے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اب ہمیں نماز کے دوران، نماز پڑھنے کے وقت ہمیں اسی طرف قبلہ رو ہو کر، یعنی جو ہمارے گمان غالب کے مطابق ہے اس جگہ رک کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، اگرچہ حقیقت میں قبلہ اس سمت میں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورج کے ذریعے سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ قبلہ رو ہونے کے حوالے سے معلومات یا رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے، بالخصوص جیسے پاکستان ہے تو پاکستان میں ہم پاک و ہند والے یہ کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے مشرق کی جانب ہمارا یہ ملک ہے، تو اب اگر جب سورج نکل رہا ہے تو ہمیں ٹائمنگ کے حساب سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی صبح ہوئی ہے اور سورج ابھی نکلا ہے، تو اب اندازہ ہوگا کہ جب سورج ابھی نکلا ہے تو اب اس کے مخالف سمت مغرب ہے اور پاک و ہند سے جو قبلہ ہے وہ جانب مغرب ہے، تو اب ہمیں اتنا تعین ہو گیا تو اب آرام سے ہم قبلہ رو یعنی جانب مغرب ہو کر ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح ہماری نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے دوسرے ان کے سوال کا بھی میں لے لیتا ہوں، معلومات نہیں تھی تو یہ 2 کی جگہ 4 پڑھتے رہے، اب کسی کو قصر کا یعنی 92 کلومیٹر
سفر بھی اس نے کیا ہے، اور اس دوران وہ اپنی قصر کرنے والی نمازوں کو 4 ہی پڑھتے رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے جو اس طرح کی یہ غلطی کر لیتے ہیں، اور بعض کا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 زیادہ ہی پڑھی ہیں، یعنی اس میں تو جہاں شریعت آپ کو یہاں اتنی رکعتیں تو پھر وہی رکعتیں ہی ہیں، اور یہ صدقہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی نماز کے اندر جو تخفیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم پر قصر نماز کا حکم نازل ہوا تھا تو وہ تو سفر میں تھے، اور جب ہم سفر میں تھے تو وہ خوف کی، جو دشمنوں سے خوف کی ایک حالت ہے، اور وہاں پہ ان خفتم کی قید موجود ہے، اگر تمہیں خوف ہو، تو یہ کیا اسی کے ساتھ خاص ہے یا امن کی حالت میں بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، صدقہ ہے، اسے قبول کرو۔ ایک طرح کا یعنی نماز میں جو تخفیف ہے، تو فرض 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھنا، یہ ایک قصر کرنا شرعی مسافر پر یہ واجب ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر بالفرض وہ 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھے گا، تو اگر تو اس نے 2 کے بعد قاعدہ کیا تھا، تو پھر بھی 2 کے بعد قاعدہ کیا تھا، پھر مزید اس نے 2 رکعتیں اور اس میں ایڈ کر دیں، اور یوں اس نے اپنی نماز پڑھی ہے، تو اور سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، اور بھولے سے اس سے ایسا نہیں ہوا بلکہ اس نے قصدن ہی کیا ہے، تو یہ نماز اس کے واجب الاعادہ ہے، یعنی اس پر 2 رکعتوں کا اعادہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بھولے سے بالفرض کھڑا ہوا لیکن قاعدہ 2 رکعتوں پر اس نے کیا تھا، پھر بھی اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ تیسری میں سجدے سے پہلے وہ واپسی لوٹ آئے۔ اگر نہ لوٹا، اس کے بھی احکامات ہیں کہ پھر اس سجدہ صاحب آخر میں کر لیا تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی۔ تو یہ اچھی طرح مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ 2 کی جگہ 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی ہے۔ یہ مسئلہ اس کے لیے بیان کیا کہ جو بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، لیکن سجدہ صاحب کسی صورت میں بھی نہیں ہوا تو اب وہ واجب الاعادہ ہی ہوئی، وہ نماز دوبارہ ہی وہ پڑھنی ہوگی۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کا بہرحال ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جمیل صاحب ایک تعداد ہے مگر اس طرح کر کے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اب پتہ ہی نہیں تھا، 15 دن 12 دن سفر رہا، 15 دن سفر رہا، اور کچھ ایسے آتے ہیں کہ ان کے پتہ نہیں کتنے ایام ایسے گزر جاتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان سفر کر رہا ہے تو سفر کے جس طرح ہم جس مقام پہ سفر کے لیے جا رہے ہیں ہم اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ہمارے بیگ میں اتنے دن کا ساز و سامان ہوتا ہے جتنے دن ہمیں کسی دوسری جگہ ٹریول کر کے جب تک ہم گھر نہیں آئیں گے تو ہم ایک ایک چیز پوچھتے ہیں، اور اگر ہمیں وہاں پہ کچھ قیام کرنا ہے تو وہاں ہوٹلز وغیرہ کون سے ہوں گے، ساری چیزیں پہلے سے ہی کر لیتے ہیں۔ اب جب سفر کر رہے ہیں تو اس دوران ہمیں نماز بھی تو پڑھنی ہے، تو نماز کے حوالے سے ہم نے کیا رہنمائی حاصل کی، کیا تیاری کی؟ تو یہ ایک غفلت ہے ہماری مسلمانوں کی کہ وہ سفر بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس بات کا بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں قصر کرنی ہے یا پوری پڑھنی ہے۔ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر اب پوری پڑھیں گے، اور اگر 15 دن سے اندر ہی ہمیں اس دوسرے شہر سے واپسی آ جانا ہے یا آگے کہیں چلے جانا ہے، ہمارا قیام اس دوسرے شہر میں جو 92 کلومیٹر کی مسافت پر ہے 15 دن سے کم ہے، تو پھر اس صورت میں 15 راتوں سے کم ہے تو اس صورت میں ہمیں قصر کرنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی اس واجب کی ادائیگی نہیں کرتا گناہ گار ہوگا، اور شفیق صاحب نے اس حوالے سے تفصیلی طور پہ بیان بھی فرمایا کہ کب سجدہ سہو لازم ہوگا، کب سجدہ سہو سے بھی کفایت نہیں ہوگی۔ تو یہ احکامات ہمیں سیکھنے چاہیے، جہاں ہم سفر کے دیگر لوازمات لوگوں سے مشورہ کر کے کہ میں اس مقام پہ جا رہا ہوں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح میں سفر پر جا رہا ہوں، نماز کے حوالے سے میری رہنمائی کریں کہ کیا کیا چیزیں مجھے ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جمعۃ المبارک کو نہانا غسل کرنا جمعے کے لیے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، مزید۔ صاحب سے یہ سوال ہے، ہم نے کھانا پکایا ختم شریف کے لیے، اس میں تھوڑا سا کھا لیا، کیا اس کے بعد ختم دے سکتے ہیں؟ جو آپ جزاک اللہ خیرہ۔ ختم شریف کے لیے کھانا بنایا، اس سے پہلے ہی آپ نے کھا لیا، کیا کہیں گے؟ فاتحہ نہیں دی، اس سے پہلے کھانا کھا لیا انہوں نے؟ جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں فاتحہ خوانی کے لیے جب کوئی چیز تیار ہو رہی ہوتی ہے
تو عمومی طور پہ مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ اس میں سے ابھی چکھتے نہیں ہیں یا کھلایا نہیں جاتا جب تک فاتحہ نہ ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایصال ثواب کے لیے ہم نے کوئی اہتمام کیا ہے کھانے پینے کا، تو جب تک فاتحہ نہیں ہوگی اس میں سے کچھ کھایا نہیں جا سکتا، تو ایسی کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی کھا لیتا ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، فاتحہ دینے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ اگر کسی نے فاتحہ ہونے سے پہلے ہی کھا لیا کچھ بھی، یا کسی کو بھوک لگ رہی تھی اس نے نکال کے کھا لی بریانی، جبکہ ابھی اس بریانی کی دیگ پہ فاتحہ نہیں ہوئی تھی، تو اس کا کھانا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہے تو میرا خیال آپ نے کر لیا اس طرح تو ٹھیک ہے، لیکن عام اگر لنگر نیاز ہے کہیں پہ تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اچھا تو ظاہر لنگر سے پہلے ہی کہیں گے تم نے تو اب وہ یہ ہوتا ہے کہ فاتحہ پڑھنے کی اس کھانے کے ہر حصے میں برکت شامل ہو جائے، تو اس لیے جب تک فاتحہ نہ ہو مسلمان اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس وقت تک تقسیم نہ ہو۔ فاتحہ ہونے سے، قرآن پڑھنے سے اس چیز میں اللہ کے کرم سے برکت داخل ہو جاتی ہے اور یہ کھانا بابرکت ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جمعہ کا غسل فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ جمعۃ المبارک کا غسل نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ سنت مبارکہ، ٹھیک ہے۔ اور بالخصوص اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے کہ ظاہر ہے جن کو غسل کیے ہی ایک ٹائم ہو جائے اور اس کی وجہ سے جسم کے اندر وہ اسمیل پیدا ہو جائے یا کچھ اور اس طرح مسئلے، پھر زیادہ تاکید ہے۔ پھر تاکید ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالخصوص ان حالات میں کہ جب لوگ دور دراز سے بھی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام بھی ہو رہا ہے، پسینے سے بھی کپڑے تر ہیں، تو جسم سے بھی پسینے کی بو کپڑوں سے بھی آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو، آنے والے نمازیوں کو غسل کی تاکید فرمائی تھی۔ تو اب چونکہ مسجدیں خوشبودار رکھنی ہیں، تو نہ اپنے جسم سے آنے والی بو کے ساتھ ہم مسجد میں داخل ہوں، نہ ہمارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، تو اگر خوشبو کا اہتمام ہم نہیں کر پائے تو کم از کم ہمیں مسجد کے اندر بدبودار جسم یا کپڑوں کے ساتھ بھی داخل نہیں ہونا۔ تو اب اس کے لیے ہمیں جمعۃ المبارک میں چونکہ ایک کراؤڈ جمع ہوتا ہے، مسلمانوں کی ایک تعداد جمعے کے لیے جمع ہوتی ہے، اور مسجد کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے یا تو خوشبو ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کے مسائل جسم یا کپڑے سے آنے والی بو دوسرے کو پہنچ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ابھی بات کریں موسم کے اعتبار سے تو سردی کے ملبوسات ہم نکالتے ہیں، کوئی جیکٹ نکال رہا ہے، جرسی نکال رہا ہے، کوئی چادر نکالے گا، اور بالخصوص موزے تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، تو ان میں بھی بڑا خیال رکھنا ہے۔ اب کوئی سال پہلے سے کہیں ایسے رکھے ہوئے تھے اور پھر اسی طرح ہی آپ نے نکالے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور موزے یا جرابیں، اونی جرابیں جو عام طور پہ پہنتے ہیں اور سارا دن وہ شوز میں ہوتی اور شوز میں استعمال ہو رہے تھے، لیکن یکدم اگر نکلنا اور پھر مسجد میں بعض اوقات بڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ آپ کے آفس میں بھی کوئی اس طرح آئے گا یا شوز اتارے گا تو اس وقت بھی ایک عجیب سا ہوگا، اگر آپ کمرے میں بند ہے بالکل تو ایک کیفیت ہوتی۔ سردیوں میں کبھی کبھی دارالفتہ میں ایسا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، یعنی آپ دارالفتہ میں آئے تو شوز باہر رکھیں تو موزے پہن کر ہی اندر ہیں۔ اب وہ موزے ہیں وہ خوب احتجاج کر رہے ہوتے ہیں وہ موزی بن رہے ہوتے ہیں، یعنی موزے اس وقت موزی بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال چلیں، یہ تو آفس کی بات کی، اذیت تکلیف کچھ لوگوں کو پہنچی، لیکن جب آپ مسجد میں جائیں گے تو مسجد کو خوشبودار رکھنا واجب ہے، تو ان کا ناظرین کرام یہ ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بات کا ہمیں محسوس نہیں ہوتا اور ہم اسی چیز میں اٹے ہوئے ہیں اور وہی پہن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کا مسجد کے حوالے سے بطور خاص یا مسلمانوں کے مجمع میں جانا ہے، ملاقات کے لیے جانا ہے، کسی آفس میں جانا ہے، تو بہرحال ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک میسیج ہے کہ کسی خاتون کی طرف سے کہ میں کیا شرعی لحاظ سے میں کوئی پارلر وغیرہ کے یہ بیوٹی پارلر ہیں، اس کے میں کوئی کورس کر سکتی ہوں؟ خواتین کے لیے بناؤ سنگھار کے جائز طریقہ کار سیکھنا یا بناؤ سنگھار کرنا ان کے لیے جائز ہے، البتہ کچھ انداز ایسے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں، جیسے عورتوں کا ابرو آئی برو کو سنوارنا، اس کے لیے پھر ان کو نوچنا،
تو یہ عمل جائز نہیں ہے، نہ اس عورت کے لیے جو میک اپ کروا رہی ہے نہ اس کے لیے جو میک اپ کر رہی ہے، دونوں کے لیے اس کی ممانعت ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جائز فیشن سیکھنا کرنا یہ جائز ہے۔ جی مزید سوال۔ جیکٹ ہے اس کا کوئی ایک کا جو بٹن بند ہونا چاہیے، یا اگر بٹن کو کھلا بھی ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جیکٹ کا کوئی بٹن کھلا ہوا ہو تو جیکٹ کی زپ ہے یا بٹن ہے یا واسکٹ ہے، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں، تو اگر اسی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں ان کو بند کے بغیر ہی، تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لباس اور یہ چیزیں ایسی عموماً پہنی جاتی ہیں۔ ان کے لیے بعض اوقات کیونکہ نیچے قمید ہے اس کے بٹن بند ہیں، اوپر سے آپ نے کوئی بھی چیز لی اور اس کو آپ نے پہنا ہے، وہ چاہے جیکٹ ہو چاہے جرسی ہے یا واسکٹ ہے، اور بکثرت لوگ تو واسکٹ کے بٹن وغیرہ وہ بند نہیں کرتے، عام بھی استعمال کرتے ہیں، جب موسم میں کوئی شدت ہو یا سردی ہو پھر بند بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیچے والے کے بٹن بند ہیں، اوپر والے کے بٹن یا زپ آپ نے نہ بھی لگائی تو نماز آپ کی بلا کراہت آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مزید مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو لوگ نمرہ ڈالتے ہیں، تو 500 روپے نمرہ ڈالتے ہیں، تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کل جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو یہ 1000 روپے دیں گے، تو اس طرح نمرہ ڈالنا کیسا، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی، نیوندرا ڈالنا نیوتا تو اس کو پنجابی میں نیوندرا کہتے ہیں، اور بڑا سوال انہوں نے کیا ہے اور آخری 1-2 منٹوں میں کیا ہے، مجھے معلوم ہے جواب اس میں کچھ طویل ہے، کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو رقم ہے بعض جگہوں پر یہ قرض کے زمرے میں ہی سمجھا جاتا ہے، جیسے ان کا سوال ہے کہ میں 500 اگر ہم دیتے ہیں تو یہ ہمیں آئندہ 1000 دیں گے، تو اب اگر 1000 دیں گے تو اس 1000 میں سے 500 آپ نے جو دیے تھے وہ آپ کو مل گئے، اب ان کے طرف سے 500 آپ کے اوپر بطور قرضہ چڑھ گئے، اب جب دوبارہ ان کے ہاں تقریب ہوگی تو اب آپ مزید 1000 روپے دیں گے تاکہ 500 روپے ان کا واپسی چلے جائے اور آپ کے 500 روپے ان کے اوپر چڑھ جائیں۔ اگر اس طرح یہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ قرض دینا ہی سمجھتے ہیں، اور جو اگر زیادہ دے دیتا ہے تو اب اس کا دوسرے پہ قرضہ چڑھ گیا، تو اگر یہ اس انداز سے لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، قرض کسی کو دینا کسی سے لینا جائز، لیکن اس میں سود والا شائبہ نہیں، اس میں سود والی صورت نہیں ہے کہ ہم نے 500 دیے تھے اس نے 1000 دیے تو یہ 500 روپے اضافی نفع ہو، اور یہ اضافی بھی نہیں، اور اس پر بھی نہیں ہے کہ پچھلے جو 500 آئے تھے اور اس پر یہ ان کو کوئی مشروط انہوں نے نفع دیا، اور آئندہ اندراج میں بھی نہیں ہے، اندراج میں بھی نہیں ہے کہ آئندہ آپ 1000 دیں گے۔ جی ہاں، کہ یہ اس میں کلچر مختلف ہے جمیل صاحب۔ اب جیسے ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں لفافے کا عام طور پر ہوتا ہے، اچھا لوگوں نے یہاں بھی لکھے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں ڈائریاں، اپنے طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لفافے میں کتنے ڈالے تھے، اب ان کے یہاں بیٹی کی شادی کچھ ہے تو کوئی مہنگائی یا اس طرح کا کوئی اندازہ لگا لیا اور اس کے مطابق کچھ اضافہ کر کے بھی دے دیا، تو یہ بھی بلا مشروط اضافہ، اس میں کوئی مشروط والا اضافہ نہیں ہے۔ اور لیکن کئی علاقوں میں اور پنجاب کے کئی جیسے خاندانوں میں پوری برادریوں میں یہ سسٹم ہے باقاعدہ، وہاں لفافہ نہیں ہے، وہاں پیسے بند کر کے لفافے میں نہیں دے سکتے، کھلے وہ آپ کو کھلے اور وہ گنیں گے آپ کا بالکل ٹیبل کیش جسے بولتے ہیں نا، تو وہ لے کے بیٹھے ہوں گے، اگر آپ جا کر پوچھیں گے کہ میرا کھاتا بتا دیں یا میں نے کتنے دیے ہوئے لیے ہوئے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے بالکل اپنا کہ آپ نے کب سے دینا شروع کیے تھے اور کتنے ہمارا بیلنس ہے کتنا آپ کا، تو یوں یہ قرض والا معاملہ، یہ قرض والا ہی ہے، کبھی یہ مقروض ہو جائے گا کبھی وہ کبھی یہ مقروض ہے کبھی یہ مقروض، تو یہ یوں ہی سلسلہ آگے رہتا ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، دارالتعلیم سنت کی تمام سروس سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے رہیں، دینی علم بھی سیکھتے رہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔